بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ جی وہ 17 کو مطلب ہفتے والے دن وہ کے پی کے اسمبلیز کب کب ان کو ڈیزالو کریں گے، اس کے بارے میں وہ لاہور میں اناؤنس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک انہوں نے اہم بات کی، انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا پھر دوبارہ سے ریفرنس دے کے انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے پاکستان کے ساتھ وہ کیا جو کوئی دشمن نہ کرے۔ میں پریسائسلی جو آج کا جو وی لاگ ہے اس کے اوپر بات کروں گا اور آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھوں گا کہ کس طرح سے یعنی کیا کیا کچھ ہوتا رہا اور پھر کس طریقے سے اور یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جنرل باجوہ نے وہ کیا جو کوئی دشمن نہ کرے، تو ایسا کیا کچھ جنرل باجوہ نے کیا جو کہ کوئی پاکستان کے ساتھ مطلب کوئی دشمن نہ کرے۔ تو اس کے اوپر تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ کچھ فیکٹس مطلب ہے کہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اب عمران خان صاحب نے یہ بات کہی، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جنرل باجوہ جن کے بارے میں عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں آج، یہ وہی جنرل باجوہ ہیں جن کو 2019 میں عمران خان صاحب نے 3 سال کی ایکسٹینشن دی، اور وہ ایکسٹینشن عمران خان صاحب نے دی تھی اور بعد میں ظاہر ہے وہ کورٹ آف لاء میں چلی گئی، سپریم کورٹ میں، جس کے بعد وہ رجسٹریشن کرنی پڑی اور جس میں تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بارنگ پی ایم ایل بارنگ یہ جو جماعت اسلامی اور جے یو آئی ایف، ان 2 پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑ کے تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں نے اس ایکسٹینشن کی حمایت کی تھی۔ سو عمران خان صاحب نے ایک ایسے شخص کو جس نے پاکستان کے ساتھ وہ کچھ کیا جو کوئی بقول ان کے جو کوئی دشمن بھی نہ کرے، تو انہوں نے ایک اس شخص کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی۔ نہ صرف 3 سال کی ایکسٹینشن دی، اور یہ ہے کہ چلیں 2019 میں اگر ایکسٹینشن دی تو ان کو خیال آ گیا ہوگا 2020 میں کہ کچھ غلط ہو گیا کچھ، یا 2021 میں ان کو خیال آ گیا ہوگا کہ 2000 کہ جی کچھ غلط کر دیا میں نے۔ 2022 میں جس وقت انہیں حکومت جانے والی تھی، مارچ میں، یہ پہلے ڈی جی آئی ایس آئی نے ڈسکلوز کیا تھا اپنی پریس کانفرنس میں، اور پھر بعد میں عمران خان صاحب نے خود کنفرم کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ مارچ 2022 میں ایک ایسے شخص کو جس کے بارے میں عمران خان صاحب اب کیا خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ کیا پاکستان کے ساتھ کوئی دشمن نہ کرے، ان کو فور انڈیفینٹ پیریڈ ایکسٹینشن دینے کی بات کر دی کہ جی آپ ان کو ایکسٹینشن دیں فور انڈیفینٹ پیریڈ، یعنی آپ ایک اور ایکسٹینشن دینے کی بات کر دی مارچ 2022 میں۔ یہ عمران خان صاحب نے خود کی۔ اس کے بعد پھر تیسری ایکسٹینشن کی بات انہوں نے ابھی جب یہ ایکسٹینشن جب یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی نومبر میں، اس سے چند ہفتے پہلے تک عمران خان صاحب نے یہ ڈیمانڈ کر دی، انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ نئی آنے والی گورنمنٹ نئے الیکشنز کے بعد کرے گی، اور جنرل باجوہ صاحب کو جن کے بارے میں عمران خان صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے وہ کیا جو کوئی دشمن نہ کرے، ان کے بارے میں پھر یہ کہا کہ ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ کتنا انفارچونیٹ، یہ کچھ بہت ہی بڑے انفارچونیٹ ایسے فیکٹس ہیں جو عمران خان صاحب کے ہر روز چینج ہوتے ہوئے بیانیے کو، مطلب اب جو انہوں نے بیانیہ بنایا ہے اس سے ٹوٹل مس میچ کرتے ہیں۔ اور اب نہ صرف یہ، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ پورے اپنے دور میں جب تک وہ وزیر اعظم رہے، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، بار بار ٹیلی ویژن انٹرویوز کے اوپر جو مختلف اپنی سٹیٹمنٹس میں، اس کے علاوہ مختلف تقاریب میں جب وہ خطاب کرتے رہے، انہوں نے بار بار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی انہوں نے تعریفیں کرتے رہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے وہی ان میچڈ ہے، ان جیسا تو آرمی چیف پاکستان کو کبھی ملا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مختلف ڈکٹیٹرز آتے رہے، یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے، ان کا یہ خیالات ہوتے رہے، لیکن یہ ایک جمہوریت پسند جو ہیں وہ یہ شخص ہیں، اور ان جیسا ان کا کوئی پیرالل نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، بار بار یہ بات انہوں نے کہی کہ جو بھی میری پالیسیز ہیں ان کو مکمل سپورٹ حاصل ہے آرمی کی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی، اسٹیبلشمنٹ کی۔ ایک دفعہ نہیں کہا، انہوں نے بار بار یہ کہتے رہے، اور یہ بات انہوں نے کہی کہ جس طرح سے ان کی گورنمنٹ کو، اور یہ 1 پیج کی بات وہ بہت کرتے رہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت کو سپورٹ کیا جنرل باجوہ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے، اس کا پاکستان کی ہسٹری میں کوئی پیرالل نہیں ملتا۔ تو اچھا، یہ کچھ اور اب میں آپ کو فیکٹس بتا دیتا ہوں کہ اور پھر کیا کہ پاکستان کے ساتھ کیا انہوں نے ایسی دشمنی کی کہ فیٹف کے معاملے کے اوپر، جب آپ کو پتہ ہے کہ بالکل سارے معاملات 2018 تک
19 تک بھی تقریباً یہ بالکل حالات بن چکے تھے کہ پاکستان کو گرے سے بلیک لسٹ میں اب جانے کا خطرہ ہو گیا تھا، اور بہت ہی حالات خراب تھے پاکستان کے لیے. پوری مطلب ہے کہ دنیا کا پریشر تھا، اور جس قسم کے فیٹف کے جو ان کی کنڈیشنز تھیں، پاکستان ان کو میٹ کرنے میں مکمل طور کے اوپر ناکام ہو رہا تھا. اس موقع کے اوپر جنرل باجوہ نے پرائم منسٹر، اس وقت پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے مطلب ہے ملاقات کی، اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جی ایم او جو ہے ڈی جی ایم او ڈائریکٹریٹ جنرل جو ملٹری آپریشن برانچ ہے، کہ جی اس کو یہ کام آپ سونپ دیں. تو وہ سارے جتنے بھی حکومت کے وفاقی حکومت کے ڈپارٹمنٹس ہیں، منسٹریز ڈویژنس ہیں، صوبائی حکومتوں کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، اور جتنے بھی متعلقہ گورنمنٹ ایجنسیز ہیں، کہ سب سے کوآرڈینیٹ کر کے ہم انشور کریں گے کہ یہ فیٹف کے جو کنڈیشنلٹیز ہیں ان کو میٹ کیا جائے. تو اس کے لیے فیٹف کے ایم او ڈی جی ایم او جو ہے ایم او برانچ میں، ایم او ڈائریکٹریٹ میں ایک نیا سیل قائم کیا گیا. وہاں پہ بہت سے ملٹری آفیسرز کو جو ہے وہ انگیج کیا گیا، اور پھر کوئی مطلب ہے کہ مور دین ڈزن وہاں پہ ورکنگ گروپس بنائے گئے مختلف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں، اور ہر ورکنگ گروپ میں فوج کی طرف سے ایک ان کی طرف سے مانیٹرنگ آفیسر ہر گروپ میں ڈالا گیا، تاکہ جتنی بھی کوئی امپیڈمنٹ ہو، کوئی مشکل ہو، تو ڈی جی جو فوج کی طرف سے پھر متعلقہ اداروں کے ساتھ کوآرڈینیشن کی جاتی تھی، اور چیزوں کو مطلب ہے کہ پش اپ کیا جاتا تھا ان کو، یہ تاکہ کوئی ڈیلے نہ ہو، کسی قسم کی اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس رکاوٹ کو دور کیا جائے. یہ سب کچھ جو ہے وہ جنرل باجوہ کی وجہ سے ہوا. پھر جنرل باجوہ نے یہی نہیں، صرف ایون جو فیٹف کی لیجسلیشن تھی اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جی قانون سازی اور جو حالات تھے عمران خان صاحب کے اپنے اپوزیشن کے ساتھ، ان سے وہ بات نہیں کرتے تھے. لیکن اپوزیشن کو کس نے اپروچ کیا؟ جنرل باجوہ کی طرف سے ان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپروچ کر کے ان کو ریکویسٹ کی کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ جی اس قسم کی لیجسلیشن کی جائے. اگر ہم یہ لیجسلیشن نہیں کریں گے تو فیٹف کے جو معاملات ہیں وہ پاکستان کے لیے خراب ہو سکتے ہیں، اور جس کے اوپر مطلب کہ لیجسلیشن بھی وہ جو ہے وہاں پہ کروائی، اور وہ بھی فوج کی طرف سے اپوزیشن کو اپروچ کر کے کی گئی. تو کیا یہ بھی عمران خان صاحب بتائیں گے کہ کیا یہ بھی ان کے جو جرائم تھے جنرل باجوہ کے، ان جرائم میں یہ جرم بھی شامل تھا؟ پھر کارکے پارک کمپنی کا آپ کو پتہ ہے کہ اوور 600 ملین جو ہے کچھ اس طرح کا پاکستان کو پے کرنا تھا. وہ سارے کا سارا جو سیٹل کیا تھا اس میں فوج کا بہت بڑا کردار تھا. اور اس میں بلکہ عمران خان بحیثیت پرائم منسٹر انہوں نے آئی ایس آئی کے کچھ آفیسرز کو ڈیکوریٹ کیا، ان کو کچھ ایوارڈز بھی دیے اسی وجہ کے اوپر کہ وہ سارے کا سارا ختم جو برڈن تھا پاکستان کے اوپر، وہ سارے کا سارا جو $600 ملین جو پاکستان کو پے کرنے تھے اس ساری چیز کو ختم کروایا. نہ صرف یہ، پھر جب کہ ریکوڈک کا جو کیس تھا جس میں ابھی جس کے اوپر لیجسلیشن ہوئی، پاکستان کو 10 ارب روپے تقریباً پاکستان کو جرمانہ پڑ رہا تھا. یہ سارے کا سارا جو مسئلہ سیٹل کروایا، یہ کس نے سیٹل کروایا؟ یہ بھی اسی فوج اور اسی آرمی چیف کی ڈائریکشن کے اوپر کیا گیا، جس کے بارے میں آج کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کے انہوں نے وہ کچھ کیا پاکستان کے ساتھ جو کوئی دشمن نہ کرے. پھر کووڈ کے معاملے میں آپ دیکھ لیں، جب کووڈ کا مسئلہ آیا تو سارے کا سارا معاملہ انہوں نے، میں آپ کو بتاؤں، جنرلی سپرد کر دیا، اور پھر فوج کے انڈر ایک سیل بنایا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ جو سیل تھا جس میں ہر روز تقریباً ہر دوسرے دن جو پریس کانفرنسز بھی ہوتی تھی، پوری ایک اسیسمنٹ ہوتی تھی، سرویز ہوتے تھے، ایک بڑی مطلب ہے کہ کلوزلی ہر چیز کو دیکھا جاتا تھا کہ کووڈ کس علاقے میں کیسے پھیل رہا ہے، کیا کچھ کیا جانا چاہیے، کس قسم کی مطلب ہے کہ جو ود چینجنگ سچویشن مختلف قسم کی اسٹریٹجیز بنا کے امپلیمنٹ کی جاتی تھی. اور یہ جو کہا جاتا تھا کہ پاکستان نے کووڈ کے معاملے کے اوپر بہت زبردست کردار ادا کیا، تو یہ بھی پرائمریلی یہ سارے کا سارا جو یہ جو اسائنمنٹ تھا یہ فوج کے ذریعے عمران خان صاحب نے مینیج کیا. اسی لحاظ سے پھر آپ دیکھیں گے جب یہ جو نیب کے مسائل کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی پاکستان کی سول بیوروکریسی، اور پاکستان کے بزنس میں بڑے پریشان ہوتے تھے. اور اس کے اوپر عمران خان صاحب نے خود بہت دفعہ کہا، ابھی جو مرضی وہ بات کر رہے ہیں، وہ کہتے تھے کہ اس ملک میں کاروبار نہیں ہو سکتا، لوگ کاروبار نہیں کرتے. پھر وہ یہ بھی کہتے رہے عمران خان صاحب، ایک نہیں دفعہ، بہت دفعہ انہوں نے کہا کہ اسی لحاظ سے جو سرکاری افسر ہیں وہ
فائلوں کے اوپر سائن نہیں کرتے، وہ فیصلہ کرنے سے ڈرتے ہیں، بیکاز سب کے سب وہ کہتے ہیں کہ وہ نیب کی وجہ سے ڈرتے ہیں، نیب کیسز بناتا ہے کہ ان کے فیصلوں کو چیلنج کرتا ہے، اور اسی لحاظ سے بزنس مین کے بارے میں بھی کوئی کیسے بزنس کر سکتا ہے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی بات کہ پرائم منسٹر عمران خان کی مرضی سے جنرل باجوہ صاحب سے پھر بزنس مین کی میٹنگ کروائی، پھر جو سیکٹریز ہیں ان کی میٹنگ کروائی کہ تاکہ ان کو اعتماد دیا جائے، اور پھر کہ کس قسم کی وہ ان کی ڈیمانڈ ہے، پھر ان کے کہ جی کس قسم کی وہ چاہتے ہیں چینجز، کہ کون سی چینجز کی جائیں نیب کے لاء میں۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ نیب کی لاء میں عمران خان صاحب نے آرڈیننس کے ذریعے تبدیلیاں بھی کیں، وہ تبدیلیاں بھی کیں، اور ان تبدیلیوں کے پیچھے بھی ظاہر ہے بہت بڑا کردار ان میٹنگز کا تھا جو بزنس مین اور بیوروکریٹس کی آرمی چیف کے ساتھ ہوئی۔ یہ بھی مطلب ہے کہ ایک ان جرائم میں شامل تھا۔ پھر اسی لحاظ سے عمران خان صاحب نے خود مانا کہ جی ہمیں رجسٹریشن کے لیے جب مسائل ہوتے تھے تو ہم اسٹیبلشمنٹ کو کہتے تھے، ایجنسیز کو، مطلب ایس آئی کو، کہ جی ہمارے یہ بندے پورے کریں، جی ہماری رجسٹریشن نہیں ہو رہی، ہمارے بندے آ نہیں رہے۔ یہ بھی سارے کا سارا ظاہر عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر یہ بھی جرم اسی لحاظ سے ہوا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ تو سب وہ چیزیں ہیں کہ جو ظاہر ہے جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کی حکومت کو کامیاب کرنے کے لیے، تاکہ ان کے لیے فیلیئرز نہ ہوں، انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے بہت کچھ کیا۔ لیکن اب دیکھیں کہ ان چیزوں کا اب دیکھیں پرابلم ہوا کیا۔ عمران خان صاحب اس چیز کو ریفر بالکل بھی نہیں کرتے۔ فرض کریں 2011 سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت عمران خان پروجیکٹ سٹارٹ ہوا۔ اب عمران خان پروجیکٹ سٹارٹ ہوا 2011 میں، پھر آپ کو پتا دھرنا ہوا، دھرنے کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ تھی، اور پھر جو سارا کچھ سلسلہ سٹارٹ ہوا اور ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی 2016 میں جنرل باجوہ صاحب کی، اور وہی جو اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان پروجیکٹ تھا وہ اس کی کنٹینیوشن ایک ہو رہی تھی۔ بے شک نواز شریف صاحب نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا جنرل باجوہ صاحب کو، اس کے اوپر عمران خان صاحب کبھی بات نہیں کریں گے کہ اس وقت کیا وہ اس وقت بھی برے تھے جس وقت جو عمران خان پروجیکٹ تھا اس کو جنرل باجوہ صاحب کے انڈر جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے بھی بڑے زبردست طریقے سے پرسو کیا۔ نہ صرف ان کو پرسو کیا بلکہ اس کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ بھی ہوئی۔ پولیٹیکل انجینئرنگ صرف نہیں ہوئی بلکہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر کس طریقے سے عدلیہ کو بھی مینوپولیٹ کیا گیا، جس کے بارے میں شوکت صدیقی صاحب کی اسٹیٹمنٹ سب سے بڑا ایک گواہی ہے۔ اور بھی بہت سے واٹس ایپ جی آئی ٹی کیسے بنائی گئی، کس طریقے سے عمران خان صاحب کے ایک سٹنگ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کس بات کے اوپر کروا دیا گیا، ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر آفس سے کس طرح کس بہانے کی بنیاد کے اوپر نکال دیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ نہ صرف یہ کیا گیا بلکہ بعد میں جب الیکشنز ہوئے تو الیکشنز کو کس طرح سے اس طرح سے معاملات کو الیکشن کا سارا سلسلہ کروایا گیا، اور پولیٹیکل انجینئرنگ اس طرح سے کی گئی کہ عمران خان صاحب کو ظاہر الیکشن جتوایا گیا۔ اس کے اوپر ان کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی، نہ اسٹیبلشمنٹ سے نہ جنرل باجوہ صاحب سے۔ اور پھر ان کی حکومت لانے کے لیے پھر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح لوگ شامل ہوئے یہ سب کچھ، اور پھر الیکشن سے پہلے مطلب ہے کہ الیکشن سے پہلے جس طریقے سے بہت سے لوگ صدر پنجاب میں اور بہت سے لوگوں کو شامل کروایا گیا پی ٹی آئی میں، اس کے اوپر کبھی عمران خان صاحب کو شکایت نہیں ہوئی۔ لیکن وہ برے کب بن گئے جناب باجوہ؟ برے وہ اس وقت بن گئے جس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو میری ذاتی رائے میں جب ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر جنرل باجوہ کی جگہ جو انکمبنٹ آرمی ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ جب پیدا ہوا، عمران خان صاحب اس کے اوپر ناراض ہوئے۔ پھر انہوں نے ایک ایسی چیز کر دی جو کہ فوج میں کبھی ہوئی نہیں، کہ میں نے انٹرویوز کرنے ہیں، پھر کہ جی جو کینڈیڈیٹس ہیں اور انٹرویو کر کے تو میں ان کی اپوائنٹمنٹ کروں گا۔ اس لحاظ سے پھر وہاں پہ آ کے جب انہوں نے ظاہر ہے جنرل باجوہ نے ان کی مرضی نہیں مانی، مطلب یہ کہ جی وہ کنٹینیو کروانا چاہ رہے تھے جنرل فیض کو یا ڈی جی آئی ایس آئی، یہ جب نہیں مانے تو اس کے بعد وہ ناراض ہو گئے، ان کو وہ برے لگنے لگے۔ لیکن اس وقت تک پبلکلی وہ ایسی بات نہیں کر رہے تھے، جبکہ اس سب کے باوجود میں آپ کو بتا دوں، اس سب کے باوجود مارچ 2022 میں عمران خان صاحب نے انہی جنرل باجوہ صاحب کو وہی والی جو بات میں پہلے کر رہا تھا کہا کہ جی آپ کو میں ایکسٹینشن دے دوں گا، اور وہ بھی فار انڈیفینٹ پیریڈ۔ سو یہ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کو
خامیاں نظر آنا شروع ہو گئیں اور خرابیاں نظر آنا شروع ہو گئی جنرل باجوہ میں. جس وقت یہ جب نو کانفیڈنس موو کا مسئلہ چلا تو انہوں نے جنرل باجوہ سے یہ بات کہی کہ میری حکومت کو سیو کیا جائے، میری حکومت کو بچایا جائے. اور لیکن اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. ان کو یہ کہا گیا کہ آپ پی ایم ایل کیو کو فون کریں، آپ ایم کیو ایم کو فون کریں، آپ باپ پارٹی کو ہدایت کریں کہ جی وہ میری حکومت نہ چھوڑیں اور تاکہ نو کانفیڈنس ناکام ہو. اس بات کے اوپر جب انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم پولیٹیکل انٹرفیئرنس جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے، ہم پولیٹیکل میٹرز میں ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے، ہم اب نیوٹرلٹی کو اڈاپٹ کریں گے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم پولیٹیکل انسٹیٹیوشن نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اس قسم کے معاملات میں ہم جو پہلے کچھ کرتے رہے ہیں ہم ان غلطیوں کو اب نہیں دہرائیں گے. اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب کو ظاہر ہے ان کو برے لگنا شروع ہو گئے. جنرل باجوہ اس وقت ان کے ولن بن گئے جب ایون ان کی حکومت چلی گئی تو پھر انہوں نے جنرل باجوہ کے اوپر ڈائریکٹ پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ جی فوری طور کے اوپر الیکشن کو انشور کریں اور اس حکومت کو آپ چلتا کریں. جب جنرل باجوہ نے یہی والی بات کی کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم نہ تو حکومت کو ہم وہ کریں گے فورس کر سکتے ہیں کہ ریموو کریں، ہاں ہم فیسیلیٹیٹ بھی ضرور کر سکتے ہیں کہ دونوں سائڈ بیٹھ کے جو مرضی فیصلہ کر لیں. لیکن چونکہ انہوں نے فورس نہیں کیا شہباز شریف کی حکومت کو جانے کے اوپر تو وہ برے ہو گئے اور اس کے بعد وہ ولن بن گئے. اور اسی لحاظ سے اس سارے کے سارے جب کیس میں اور صرف پریشر ڈالنے کے لیے انہوں نے وہ سازش والی بات کی، امریکی سازش والا جو بھی ایک کہانی تھی، ایک بیانیہ تھا، وہ سامنے لے آئے. اس بیانیے کے ساتھ ساتھ انہوں نے فوج کے اوپر ایسے اٹیک کیے، فوج کی ٹاپ کمانڈ کے اوپر ان کو غداری کے طعنے دیے. ان کو یہ کہا کہ رجیم چینج میں آپ نے امریکہ کی سازش کے آپ ہینڈلرز تھے. انہوں نے نیوٹرلٹی کی جب بات کی تو انہوں نے جب ظاہر فوج جب یہ کہتی تھی کہ ہم پولیٹیکل ہیں، یعنی کہ ہم اس میں کردار ادا نہیں کر سکتے، کہ نیوٹرل کو انہوں نے جانور کا نیوٹرل کو ایک گالی بنا کے رکھ دیا کہ جی نیوٹرل جو ہے وہ کیسے آپ رہ سکتے ہیں، آپ کو تو حق کے ساتھ امر بالمعروف کے ساتھ آپ کو ہونا ہے. اور اب یہ ہے کہ اب اس سارے آپ دیکھ لیں کہ کس کیس کے اوپر ان کو جنرل باجوہ کن چیزوں کے اوپر ان کو جنرل باجوہ برے لگے. اگر آپ اصول کی بات کریں دیکھیں جن چیزوں کے اوپر ان کو جنرل باجوہ برے لگے وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ جنرل باجوہ یا فوج کو کرنی چاہیے. مطلب ہے کہ کسی قسم کا آپ کا کوئی کردار نہیں ہے، آپ پالیٹکس میں آپ پولیٹیکل میٹرز میں انٹرفیئر کرنے کا فوج کا کردار بالکل بھی نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس سے جب انہوں نے کہا میں انٹرفیئر نہیں کروں گا تو وہ ان کو برے لگے. اس سے پہلے فوج کی اس چیز کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ میں جس طرح فرض کریں میں کہہ رہا تھا کہ کارکے کا تھا، پھر ریکوڈک کے کیس میں، پھر فیٹف میں جو بھی کچھ ان کا ہوا، پھر کووڈ میں جو کوپریشن، سو فوج ان معاملات میں تو جتنا بھی حکومت ان کو ڈائریکٹ کرے اور حکومت ان کو کہے کہ آپ ہماری مدد کریں تو یہ تو ان کی ذمہ داری ہے اور وہ کرنا بھی چاہیے. اور یہ جو کچھ ہوا جنرل باجوہ کے زمانے میں بہت اچھا ہوا. لیکن کیا اس کے اوپر یہ جو میں پرنسپل کی اصول کی جب بات کر رہا ہوں، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہونی چاہیے تھی. عمران خان پروجیکٹ ہو یا کوئی دوسرا پروجیکٹ ہو، یہ پروجیکٹ کی پالیٹکس جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی پہلے بھی ہمیشہ سے میں پچھلے مطلب ہے کہ دہائیوں کی بات کر رہا ہوں، جب یہ کوئی پروجیکٹ ہوا یہ پروجیکٹ کی پالیسی خراب تھی. یہ خراب عمران خان کے موقع کے اوپر بھی یہ خراب تھی. اس پالیسی کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اسی لحاظ سے 2019 کی ایکسٹینشن عمران خان صاحب کو نہیں دینی چاہیے تھی. جنرل باجوہ جتنا بھی اچھے ہوتے عمران خان صاحب کے لیے بھی، یا ویسے بھی جتنا بھی کوئی اچھا ہو، ایکسٹینشن کی پالیٹکس جو ہے یہ جو ایک اٹریکشن ہے یہ آرمی چیف کے لیے، اس اٹریکشن کو ختم کیا جانا چاہیے. بیکاز ادارے کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے 3 سال کا ٹینیور فکس ہو ختم ہو. اب آپ دیکھیں کہ میں صرف یہ کچھ فیکٹس آپ کو دے کے تو اب عمران خان صاحب نے کل جو اپنا بیان دیا اس میں ایک انٹرسٹنگ بات کی. اب وہ یہ بات یہ اللہ کے واسطے، ایک تو اللہ کے واسطے دے رہے ہیں بار بار کہ خدا کا واسطہ ہے، ایک فوج کو بھی رد کر خدا کا واسطہ ہے. مقصد یہ کہ الیکشن فوری طور پہ کروا دیں. اور ساتھ ہی پھر اب وہ کہتے ہیں، اب وہ فوج سے کہتے ہیں کہ میں نہیں یہ کہتا کہ میری مدد کریں یا مجھے کچھ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ فوج نیوٹرل ہو.
اب آپ دیکھیں کہ نیوٹرلٹی کے اوپر وہ کیا کیا کچھ نہیں کہتے رہے پچھلے 6 7 8 مہینوں میں انفارچونیٹلی، اور ابھی وہ آج پھر وہ کیا بات کر رہے ہیں. سو یہ کچھ فیکٹس تھے، اور جو بڑی عجیب و غریب انہونی سی جو بات ہے جو عمران خان صاحب کے پارٹ کے اوپر جو بیونڈ کمپریہنشن ہے جو چیزیں، تو میں نے سوچا اس کے اوپر میں آپ سے بات کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.